6 کے 6 جہازوں کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ گرے ہوئے ہیں اور ان کے وہاں پہ علاقے کی چیزیں موجود ہیں۔ انڈینز نے ہماری ایک بیس پر 7 میزائل فائر کیے، تو سارے لوگ جو وہاں موجود تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اس بیس پہ تو ہمارے کافی سارے امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور ہمارے قیمتی ساسے وہاں پہ موجود ہیں، اور 7 میزائل تھے۔ آپ یقین مانیں ان 7 میزائلوں میں سے ایک بھی میزائل بیس کے اندر جا کے نہیں گرا۔ کچھ پہلے گر گئے، کچھ بیس کے باہر گر گئے، کچھ سائڈ پہ گر گئے، کوئی میزائل بیس کے اندر جا کے نہیں گرا۔ مارکہ حق میں دشمن کی پوری منصوبہ بندی ہمیں معلوم تھی، بھارت جو بھی منصوبہ بناتا ہمیں بر وقت علم ہو جاتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں تقریب سے خطاب، بولے جنگ میں پاک فوج اور خفیہ ایجنسیوں نے بہترین کام کیا، تینوں افواج نے ایک پلان کے تحت حکمت عملی اپنائی، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے زبردست قیادت کی، بھارت کی اور بہت ساری چیزیں ہمارے نشانے پر تھیں مگر صرف اتنا ہدف بنایا جو وہ ہضم کر سکے۔ دشمن کے 6 طیاروں کی تباہی کی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے تمام میزائلز نے زمین پر بھی ٹارگٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا، بھارت کے 7 میزائلز میں سے کوئی بھی ہماری بیس کے اندر نہیں گرا۔ سعودی وفد نے سپہ سالار سے جنگ کے دوران ایک سوال پوچھا تو فیلڈ مارشل نے کہا بھارت مرسیڈیز اور پاکستان ڈمپر کی طرح ہے، دونوں کی ٹکر ہوگی تو دیکھ لیں کیا ہوگا۔ محسن نقوی مزید بولے بھارتی ڈرامے کے پیچھے اجیت دوول اور امت شاہ ہیں، دونوں کردار مودی کے ساتھ بھارت کو بھی لے ڈوبیں گے، کشمیر کا پیچھا اس وقت تک کریں گے جب تک آزاد نہیں ہو جاتا۔ بھارت ایک جارح ریاست اور پاکستان امن کا خواہش مند ہے، ملکی خود مختاری اور سلامتی کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا لاہور میں بھارت کے خلاف فوجی اور سفارتی کامیابی کے عالمی اثرات سیمینار سے خطاب، سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات کے خاتمے کے لیے ڈائیلاگ کی ضرورت پر زور دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ بھارتی جارحیت کے دوران مسلح فوج نے 4 گھنٹے میں دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا گیا۔ پاکستان کی جیت پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ سیلاب سے جس کا جتنا نقصان ہوا حکومت پورا کرے گی، تباہ گھر دوبارہ بنائیں گے، بستیاں پھر بسائیں گے، واٹر چینلز میں آنے والی آبادیاں دوسری جگہ منتقل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا اعلان، بولے عرصہ دراز سے قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن پورے صوبے میں کرنا ہوگا، قدرتی آفات کے بعد اتنا تیز ریسکیو آپریشن اس سے قبل نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم اور تمام وزرائے اعلیٰ نے تعاون کی پیشکش کی، مدد کرنا وفاق کا حق ہے، کوئی احسان نہیں۔ پاک فوج بھی امدادی کارروائیوں میں تعاون کر رہی ہے، مزید 2 ہیلی کاپٹر مہیا کیے گئے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کے متاثرہ علاقوں کے دورے، ریسکیو اینڈ ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں کی زد میں آ کر جاں بحق افراد کی تعداد 650 ہو گئی۔ این ڈی ایم اے کی نئی رپورٹ جاری، 918 افراد زخمی بھی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ 388 اموات ریکارڈ، پنجاب میں اب تک 164، گلگت بلتستان اور سندھ میں 28 افراد جان سے گئے، بلوچستان میں 20 افراد جان کی باسی ہار گئے، آزاد کشمیر میں 14 اور اسلام آباد میں 8 افراد جاں بحق۔ رپورٹ کے مطابق 1999 گھر تباہ اور 640 جانور بھی ہلاک ہوئے۔ ادھر کے پی میں کلاؤڈ برسٹ سے سیلاب کی تباہ کاریاں، گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ، ہر طرف تباہی کی داستانیں رقم، بنیر، باجوڑ، سوات، شانگلہ اور بٹگرام بری طرح متاثر ہوئے۔ جانی نقصان کے ساتھ شدید مالی نقصان، مال مویشی بہہ گئے، دکانداروں کا بھی سارا سامان پانی بہا لے گیا۔ بے حال شہری دکانوں اور گھروں سے سیلابی پانی اور کیچڑ نکالنے میں مصروف۔ مانسون بارشوں کو ابھی بریک نہیں لگے گا، 3 نئے سلسلے پاکستان کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ این ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا، ستمبر کے پہلے 10 دنوں تک مانسون کے سپیل جاری رہیں گے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے کے پی میں نقصانات کو موسمیاتی تبدیلی کا بڑا حصہ قرار دے دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا، جی بی کے بعد اب خیبر پختونخوا میں مانسون کے اثرات دیکھ رہے ہیں، من حیث القوم مل کر ان موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کریں گے۔ گلگت بلتستان میں فلیش فلڈز اور سیاحتی حادثات پیش آئے، اگلے 2 ہفتوں میں ہمارا فوکس شمالی پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہوگا۔ نقصانات کے ازالے کے لیے سروے کرانے کا اعلان، ادارے کے ٹیکنیکل ایکسپرٹ ڈاکٹر طیب شاہ نے کہا،
بارشوں کا موجودہ سلسلہ 22 اگست تک جاری رہے گا. 22 اگست کے بعد نیا سلسلہ بھی آئے گا. طوفانی بارشوں اور سیلاب سے شدید متاثر بونیر میں پھر بارش. ملک میں مانسون بارشوں کے نئے سلسلے کی انٹری. خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج سے جمعرات تک بارشیں متوقع ہیں. ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، لینڈ سلائیڈنگ کا بھی امکان. پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں بھی بادل برسیں گے. راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی موسلا دھار بارش. نالا لئی سمیت دیگر برساتی نالوں میں پانی کی سطح بلند. قریبی علاقوں میں الرٹ جاری. جڑواں شہروں میں 80 ملی میٹر بارش ہو چکی. اسلام آباد کے چک شہزاد، نیو چٹھا، بختاور میں موسلا دھار بارش. سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. مارگلا ہلز کے 4 ٹریل بند. پشاور، سرائے عالمگیر، اٹک، ہری پور میں بھی تیز بارش. پاک فوج کی سیلاب متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیاں. بنیر، شانگلہ، سوات، مانسہرہ، نیلبان اور بٹگرام میں ریسکیو آپریشن جاری. بنیر کے گاؤں چوراک اور آدم خیل میں تباہ مکانات کے ملبے سے افراد کو نکالنے میں مصروف. ٹوٹے پلوں اور بند راستے کھولنے کا کام بھی جاری. پاک فوج کے ہیلی کاپٹر بھی ریسکیو مشن میں شریک. متاثرہ خاندانوں کو راشن اور بستر سمیت ضروری اشیاء کی فراہمی. متاثرہ علاقے میں پاک فوج کی جانب سے میڈیکل کیمپ قائم. عوام کا اظہار اطمینان اور پاک فوج سے اظہار تشکر. آزاد کشمیر کے علاقے رتی گلی میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اور کامیاب ترین ریسکیو آپریشن. 1000 کے قریب سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا. پاک فوج، سول انتظامیہ، اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ریسکیو کیا. کشمیری نژاد برطانوی اور UAE کے شہریوں کو بھی بحفاظت نکالا گیا. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں سے تباہی. GB میں 12 اور کشمیر میں 11 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی. اسکردو کے نواحی علاقے کتیشو میں کلاؤڈ برسٹ، علاقے میں قیامت صغریٰ برپا. سیلابی ریلے میں بہہ کر ماں بیٹی جاں بحق، 2 خواتین زخمی. بچی کی لاش نکالی گئی. ماں کی تلاش جاری. مکانات، اراضی، واٹر چینل اور سڑک کو نقصان. چلاس کے اوچھار نالے میں متعدد افراد بہہ گئے. شاہراہ بلتستان باغیچہ کے مقام پر ٹریفک کے لیے کھول دی گئی. کمشنر بلتستان کہتے ہیں استک نالہ آج کلیئر کر دیا جائے گا. شہر میں پیٹرولیم مصنوعات اور اشیاء خورنوش کی قلت کی بھی تردید کر دی. خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں سیلاب سے تباہی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اپنا دورہ عراق ترک کر کے پاکستان پہنچ گئے. گورنر پنجاب کی پاکستان آتے ہی گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ سے ملاقات. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ. سیلاب سے ہونے والی تباہی اور جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. کہا وزیر اعظم شہباز شریف خراج تحسین کے مستحق ہیں. انہوں نے سیاست سے بالا تر ہو کر خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے اقدامات اٹھائے. کرپٹو سفارتکاری سے واشنگٹن میں پاکستان کی پذیرائی اور سرمایہ کاری کے امکانات میں اضافہ. برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی حکمت عملی اور کرپٹو اقدامات سے واشنگٹن میں پاکستان کو پذیرائی ملی. اخبار نے ایشیا پیسیفک فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتایا کہ پاک امریکہ تعلقات میں غیر متوقع بہتری اور نیا عروج دیکھنے کو ملا. ٹرمپ انتظامیہ کے تعلقات اسلام آباد کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں. بھارت ناراض ہے. پاکستان نے کرپٹو سفارتکاری کے ذریعے ٹرمپ کے کاروبار کے اندرونی حلقوں میں جگہ بنائی. ورلڈ لبرٹی فائنینشل نے پاکستان کرپٹو کاؤنسل کے ساتھ لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے. کھربوں ڈالرز مالیت کے پاکستان کے قیمتی معدنی وسائل ٹوکنائزیشن کے لیے تیار. وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب واشنگٹن میں اہم تجارتی مذاکرات میں شریک. امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں خالصتان ریفرینڈم آج ہوگا. ہزاروں کی تعداد میں سکھ افراد کی شرکت متوقع. امریکی حکام نے سکھوں کے جمہوری حق کو تسلیم کرتے ہوئے ریفرینڈم کی اجازت دی. امریکی عدالت خالصتان رہنما گرپتونت سنگھ پنو کے قتل کی سازش پر بھارتی ایجنٹ نکھل گپتا اور را آفیسر کو ملک بدر کر چکی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرپتونت کو سیکیورٹی کی ضمانت دی. خالصتان تحریک 2021 سے اب تک 8 ممالک میں پرامن انداز میں ریفرینڈمز کروا چکی.
रूसी सदर जंग खत्म करने के लिए डोनबास रीजन पर कब्जा चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ। यूक्रेनी सदर को जंग खत्म करने के लिए रूस के साथ अमन मुआहिदा करने का मशवरा। कहा रूस बड़ी ताकत है और यूक्रेन नहीं, सीज फायर नहीं बल्कि बराह रास्त अमन मुआहिदा जरूरी है। प्यूटन ने डोनबास के बदले फ्रंट लाइन महाज मुंजमद करने की पेशकश की है। यूक्रेनी सदर ने पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा रूस की हठधर्मी से सूरत हाल उलझ गई। ज़ेलेंस्की का सलामती की जमानतों और मगवी बच्चों की वापसी का भी मुतालबा। उधर रूसी सदर प्यूटन ने अमेरिका के साथ बराह रास्त बातचीत मुफीद करार दे दी। प्यूटन का क्रेमलिन में इजलास से खिताब। कहा एक बार फिर रूस का मौक़िफ़ तफसील और सुकून के साथ बयान करने का मौका मिला। हम भी चाहते हैं जंग जल्द खत्म हो और तमाम मसाइल पुरअमन तरीके से हल हों। इसराइली यरगमालियों के अहले खाना और हामियों का आज से मुल्क गिर हड़ताल का आगाज़। 400 मकामात पर मुजाहिरों की मनसूबाबंदी। एहतजाज को हज़ारों कारोबारी इदारों, मकामी हुकूमतों और यूनियंस की हिमायत हासिल। मुजाहिरीन का गजा में जंग के बजाय कैदियों की रिहाई के लिए मुआहिदे का मुतालबा। उधर न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा और रैली। मुजाहिरीन का कहना था कि आलमी बेहिसी से फ़लस्तीनी भूख से मर रहे हैं। मुजाहिरीन का गजा की नाकाबंदी ख़त्म करने और फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत का दर्जा देने का मुतालबा।